مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ کا غلام کہتا ہے، رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کے قربان کرنے کے نعرے بلند کرتا ہے، نعرے رسالت بلند کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، 11ویں مناتا ہے، کیا وہ بھی کیا قرآن کا حق ادا کر رہا ہے؟ ہر مسلمان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اپنے اندر منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، کیا مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا برکتوں والا کلام ہے، ایسی رحمتوں والا کلام ہے، جو انسان قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو وہ قرآن اسے دنیا میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قبر میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، حشر میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قبر میں جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتے، اس نے زندگی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں قبر میں اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس نے زندگی میں مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، آج میں قبر کی اندھیری میں اسے تنہا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کڑھوڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام مجید قرآن میں اس کا اللہ نے اعلان فرمایا، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظمتیں عطا فرمائیں کہ قرآن خود ہمارے بہترین ہونے کی گواہی دیتا ہے، ہمارے عظمت والے ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، آج اس کی نزول کو کئی سو سال گزر چکے ہیں، کئی سو سالوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ قرآن مجید ہی کا اعزاز ہے کہ آج تک نہ اس کے کوئی زبر میں فرق آیا،
نہ زیر میں فرق آیا، نہ پیش میں فرق آیا، نہ کوئی حرف میں، نہ کوئی نقطے میں اس میں فرق پیدا ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی کئی ایسی ساری کتابیں ہیں، کئی آسمانی کتب تھی جسے لوگوں نے اپنی اپنی مرضیات کے مطابق بدل دیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ آج کئی سالوں کے گزرنے کے باوجود، کئی سو سالوں کے گزرنے کے باوجود اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، کسی بھی قسم کا کوئی فرق اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ کلام مجید کا نزول کا وقت آتا ہے، یہ کلام کے نازل ہونے کا وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کا محافظ رب العالمین ہو جائے، جس کی حفاظت کرنے والا خالق کائنات ہو جائے، تو پھر اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگاروں پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جب بندہ اس کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اس کی تلاوتوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تو آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ آ کر قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں اور پھر بارگاہ رب العالمین میں جا کر بتلاتے ہیں کہ مولا تیرے فلاں بندے نے تیرے کلام کی یہ تلاوتیں کی ہے، ان آیات مبارکہ کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے۔ اور حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، لیکن ملائکہ کو اس کے پڑھنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی، سوائے حضرت جبریل کے کسی کو قرآن کے پڑھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی تو حضرت جبریل کی تلاوت فرماتے اور دیگر تمام ملائکہ قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنا کرتے۔ اور کیسا کلام اللہ نے عطا فرمایا کہ قرآن میں اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ جب ہم یہ قرآن کو اگر زمین پر نازل فرماتے، پہاڑوں پر نازل فرماتے، تو وہ مارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے، ہیبت کے مارے وہ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے۔ یہ قرآن ہی کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں اسے محفوظ فرمایا۔ کیسا کلام کہ جسے زمین پر اتارا جاتا، پہاڑوں پر اتارا جاتا، تو وہ پہاڑ خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے، پاؤڈر بن جایا کرتے، لیکن اسی کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی امت کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پکڑ کر ہم پوچھیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں گے، تو فٹ سے چھوٹا سا بچہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے گا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم الشان نعمت والی، ایسی قدر و منزلت رکھنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور حاضرین کرام، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میرے محبوب کے بندے قرآن پڑھنے لگے تو تم جا کر وہاں پر قرآن کی تلاوتوں کو سنا کرو۔ تو وہ فرشتے جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اور کوئی لمحہ ان کا بیکار نہیں جاتا، کوئی سیکنڈ ان کا بیکار جو نہیں جاتا، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ تم قرآن پڑھ نہیں سکتے، جب میرے بندے قرآن پڑھیں گے تو تم جا کر قرآن کی تلاوتیں سنا کرو۔ اس سے
ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا عزتوں والا مقام عطا فرمایا ہے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندیوں والا مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو قرآن سننے کا حکم دیا گیا اور ہمیں قرآن کی پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے، اس کی تلاوتوں کا اہتمام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت موجود نہیں ہے۔ اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ پہلے قرآن کو دیا جاتا ہے۔ ذرا ان دینے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم قرآن تو دے رہے ہو، لیکن ساتھ میں تمہیں یہ نصیحت بھی کرنی چاہیے کہ بیٹی یہ قرآن جو تمہیں پہلے جہیز میں دیا جا رہا ہے یہی تمہاری زندگی کا دستور بتانے والا ہے، یہ زندگی جینے کا سلیقہ بتلانے والا ہے، یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتلانے والا ہے۔ تمہیں کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، تبھی تمہاری زندگی میں آرام پیدا ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی آسان ہو سکتی ہے، تمہاری زندگی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کرم کا معاملہ فرما سکتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اہتمام سے قرآن دیا جاتا ہے، لیکن جس اہتمام سے قرآن دیا جاتا ہے اس اہتمام کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس حال میں قرآن رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک اونچے مقام پر ہم رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں، کہ اس پر کسی کے نہ پاؤں پڑے، نہ کوئی غلط بات وہاں پر کہی جائے، بس یہ چیز کا احساس رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ اور پھر قرآن نکالا کب جاتا ہے کہ جب گھر میں چونا پانی کرنے کا موقع ہوتا ہے، کلر وغیرہ کرانے کا موقع ہوتا ہے تو قرآنوں کو نکالا جاتا ہے، یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو الا ماشاء اللہ قرآن کو نکال کر اس کی تلاوتیں کی جاتی ہے۔ ورنہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے تلاوت کرنے کے بجائے باہر سے حفاظ کو بلا کر قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کلام عطا فرمایا کہ جس کی تلاوت کرنے پر وہ کلام تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دینے والا ہے، حشر میں آ کر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا تمہارے لیے سفارش پیش کرنے والا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ نہ تمہیں اس کے پڑھنے کی تمہیں توفیق ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی تمہیں توفیق ہے۔ بس اگر توفیق ہے تو اچھی طرح اہتمام سے چون کر اسے اونچے مقام پر رکھنے کی توفیق ہے۔ کیا یہ ہم نے قرآن کا حق سمجھا ہے یا یہ قرآن کے حق ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر نظر ڈال کر دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ملے گا جس میں حضور نے قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام نہ فرمایا ہو، قرآن کی تلاوتوں کا حضور نے اہتمام نہ فرمایا ہو۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی جو حضور سے دشمنی کیا کرتے تھے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو یا شیبہ ہو، جب رات کے وقت میں پیارے آقا قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ دشمنان اسلام بھی چھپ چھپ کر آ کر پیارے آقا کی قرآن کی تلاوتوں کو سنا کرتے، حضور کی تلاوتوں کو سننے کا اہتمام کیا کرتے۔ تو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کو سن کر اپنے دلوں کو سکون پہنچایا کرتے۔ وہ تو ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ تھے۔ ذرا اس زمانے کے لوگوں پر بھی آپ نظر ڈال کر دیکھیں کہ سکھوں کے جو گرو ہے، جن کو وہ گرو نانک کہتے ہیں، اگر آپ اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گرو نانک جی کی یہ عادت تھی کہ وہ بلال آغا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا مذہب تو الگ ہے اور یہ کتاب الگ ہے، آپ کا ریلیجن تو الگ ہے،
ہے اور یہ دوسری مذہبی ریلیجن رکھنے والی کتاب ہے، لیکن آپ اس کتاب کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو گرو نانک جی نے کہا کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہے، وید بھی پڑھی ہے، میں نے گیتا بھی پڑھی ہے، میں نے دوسرے مذاہب کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل کو سکون میسر نہ ہوا، لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں اور اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، جب میں اسے پڑھنے لگتا ہوں تو میرے دل کو جو اطمینان ملتا ہے، میرے دل کو جو سکون ملتا ہے، وہ دنیا کے کوئی اور مقام میں مجھے سکون میسر نہیں ہوتا، وہ اطمینان مجھے میسر نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے، غیر اسلامک اسکالر ہے، ایک غیر مسلم ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی قرآن کھول کر پڑھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو پھر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ کا غلام کہتا ہے، رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کے قربان کرنے کے نعرے بلند کرتا ہے، نعرے رسالت بلند کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، 11ویں مناتا ہے، کیا وہ بھی کیا قرآن کا حق ادا کر رہا ہے؟ ہر مسلمان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اپنے اندر منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، کیا مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا برکتوں والا کلام ہے، ایسی رحمتوں والا کلام ہے، جو انسان قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو وہ قرآن اسے دنیا میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قبر میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، حشر میں بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قبر میں جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتے، اس نے زندگی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں قبر میں اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس نے زندگی میں مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، آج میں قبر کی اندھیری میں اسے تنہا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو حاضرین کرام، یہ اعزاز قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ تھوڑا ہی صحیح قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کیا کرے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے۔ صبح میں ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا، رات میں قرآن مجید ختم ہوتا، اور حضرت امام اعظم جن کو ہم اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، ان کی زندگی پر بھی آپ نظر ڈال کر دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے، 61 قرآن مجید کی تلاوتیں آپ مکمل فرمایا کرتے۔ صبح سے شام تک ایک قرآن کی تلاوت ہوتی، رات سے صبح تک ایک قرآن کی تلاوت ہوتی، اور پھر نماز تراویح میں مکمل رمضان میں ایک قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن مجید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مکمل فرمایا کرتے۔ ذرا ان بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہیں قرآن مجید سے کیسی رغبت تھی، اس کی تلاوتوں کا کیسا شوق و ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں ڈال کر رکھا تھا۔ اور ہم اپنے آپ پر بھی غور کر کر دیکھیں کہ آج ہماری زندگیوں کی کیفیتیں کیا ہے، ہمارے زندگیوں کے معاملات کیا ہے، آج ہمارے دلوں کے حال کیا ہے، کیا ہم قرآن کی تلاوت کی طرف ہمارا دل راغب ہو رہا ہے یا نہیں، یا بازاروں کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہے، یا شاپنگ کرنے میں ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ ہر انسان اس پر غور کرے اور یہ یاد رکھے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، خبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آرام فرماتا ہے، آرام اسے میسر فرماتا ہے، اور پھر حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور جامع نظامیہ میں تجوید کا جو امتحان دلایا جاتا ہے، عربی گرامر کا جو امتحان دلایا جاتا ہے،
جس کا نام حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے، اس ذات کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے بڑی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی، ان کے منہ سے بڑی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے امام، آپ ایسی کون سی چیز استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے منہ سے بہترین خوشبو آتی ہے، بڑی بہترین خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے؟ تو حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں، ہر روز قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا کرتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آیا، ایک موقع وہ بھی آیا کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نصیب ہوا، حضور کے چہرے انور کو دیکھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، تو قرآن کی بڑی بہترین تلاوت کرتا ہے اور اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ان ہونٹوں کو چومنا ہی تھا کہ ساری زندگی حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے خوشبو آنے لگی، بہترین خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی ان پر ہوتی ہے، اور جن پر رسول اللہ کی نظر کرم پڑ جائے، جن پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑ جائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، خبر بھی کامیاب ہے، اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید پڑھنے کے یہ انعامات اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو انسان قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا، اس نے ساری زندگی میری تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے، مجھے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، مولا اس کی برکت سے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل فرما دے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل فرما دیں گے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی تلاوتیں کرنے کا اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا، تجھے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو تو بندے کے عمل کو بڑا محبوب کرتا ہے، بڑا پسند فرماتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ بندے کا قرآن پڑھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، بندے کا قرآن کی تلاوت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے عزتیں رکھی ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بلند و بالا مقامات عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پر قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، بازاروں کو آباد کرنے کے بجائے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے آباد کریں گے تو گھر کی ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا والا بنا کر بھیجا ہے، رحمتوں والا بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے جا کر واویلا کرنے کے بجائے،
بے برکتی کا ذکر کرنے کے بجائے ہم خود اگر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے، پابندی کے ساتھ قرآن خود بھی پڑھیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی پابند بنائیں گے، تو یقین جانیں ہمارے زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام مسائل میں اللہ تبارک و تعالی کرم کرتے ہوئے آسانی کے راستوں کو ہمارے لیے کھول دے گا، کرم کے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور جو بندہ ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، اس کی تلاوتوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ قرآن کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، جب وہ ایک طویل عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کی عقل میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، اس کی یادداشت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کے پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی یادداشت سلامت رہے، اس کی سوچ سلامت رہے، اس کا تمام جسم سلامت رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا کرے۔ قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ جو بندہ پڑھے گا، مرنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو صحیح و سالم رکھے گا، اس کی یادداشت کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، کسی قسم کا اس کی یادداشت میں فطور پیدا نہیں ہوگا، عقل میں فطور پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی قرآن کے پڑھنے کی برکتیں ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوتوں کی برکتیں ہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی جو ہمیں زندگی کا دستور سکھاتی ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتلاتی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، اور اس میں جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین جانیں زندگی میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، خبر میں بھی برکتیں ملیں گی، اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔